ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ ہم اور آپ جمعے کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جب امام صاحب خطبے کے لیے منبر پر جب تشریف لاتے ہیں تو خطبے کے دوران خطبے کے اندر ایک لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، وَعَلَى خَيْرِ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيقِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بالتحقیق انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کے لیے خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش رہے، کیونکہ اسلام سے پہلے تاجر تھے اور تجارت کر کے کپڑے کے کاروبار میں تھے، تو تجارت کے ذریعے سے اچھی دولت بھی کمائی تھی، اور مکے کے اندر آپ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ نفع یعنی فائدہ اسلام کو ابو بکر کی دولت سے پہنچا، کسی اور کی دولت سے اتنا منافع، اتنا فائدہ اسلام کو نہیں پہنچا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اس غزوہ کے لیے کچھ مال و دولت کی ضرورت ہے، جن سے جو بن پڑے وہ لا کر جمع کرے ایک جگہ۔ صحابہ کرام تھے، ان کا جذبہ ہی الگ تھا، چونکہ ہمیں بالکل مکمل تیار سجا کر ہمارے سامنے اسلام کو پیش کیا گیا، ہماری نگاہ میں وہ اہمیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تکلیفیں برداشت کر کے، مصیبتوں کو جھیل کر اور کفار و مشرکین سے مقابلہ کر کے، ان کے ظلم و ستم کو سہ کر انہوں نے اسلام کو اپنایا تھا، کلمہ توحید کو انہوں نے پڑھا تھا۔ یہ ان کے دلوں میں اہمیت بھی زیادہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت مالدار ہوا کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب غریب ہو گئے تھے، زیادہ مال و دولت نہیں تھا ان کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ہمیشہ
یہ لالچ ہوا کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں کسی نہ کسی طرح ابو بکر سے آگے چلا جاؤں، آگے نکل جاؤں، ان سے زیادہ میں نیکیاں کما لوں۔ آج ہم مال و دولت میں حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، ہمارے دل میں یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ان سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے، ان سے زیادہ دولت میرے پاس آ جائے، ان سے اچھا گھر میرے پاس ہو جائے، ان سے اچھی گاڑی میرے پاس آ جائے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ آرزو کہ اے کاش کسی طرح میں نیکیاں کمانے میں ابو بکر سے آگے ہو جاؤں۔ اور اس موقع کو غنیمت جان کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنی بھی مال و دولت تھی، ان کے گھر میں جو کچھ بھی تھا، 2 حصہ لگایا، 2 جگہ ڈیوائیڈ کیا ان تمام چیزوں کو۔ ان میں سے ایک حصہ اپنے گھر میں چھوڑا، اپنے گھر والوں کے لیے، اور دوسرا حصہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ تب تمام کے تمام صحابہ کرام اپنی اپنی وسعت کے مطابق جمع کر چکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے یہ پوچھنا شروع کیا آپ نے کہ آپ نے کیا لایا، آپ نے کیا لایا، آپ نے کیا جمع کیا؟ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کہ اے عمر، اسلام کے لیے آج آپ نے کیا پیش کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ بھی تھا، جتنی بھی مال و دولت میرے پاس موجود تھا، میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ اسلام کے لیے میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر ابو بکر کی باری آئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا کہ ابو بکر، آپ نے اسلام کے لیے کیا لایا اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی تھا میرے پاس، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا، سب کے سب میں اسلام کے لیے اٹھا لایا۔ اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ میرے گھر والوں کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ یہ جذبہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب اسلام کے خلیفہ بنائے گئے، کیونکہ خلافت کا بوجھ ایک ایسا ہوتا ہے جس انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، وہ بالکل آزاد ہو، تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ذمہ داری تو اس کے اوپر ہے نہیں۔ جتنا چاہے کمائے، جتنا چاہے خرچ کر دے، اور اپنی مرضی سے جو جی میں آیا وہ کرے، جو جی میں آیا وہ نہ کرے۔ اور کسی شخص کے اوپر کوئی ذمہ داری اگر آ جاتی ہے
تو پھر اس ذمہ داری کے بوجھ تلے دب کر وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمایا جائے، کم سے کم خرچ کیا جائے اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نیکیاں کمانے میں کسی طرح ابوبکر سے آگے نکل جاؤں، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ابوبکر کے اوپر خلافت کا بوجھ ہے، اب میرے پاس اچھا موقع ہے، چلو اب میں ان سے زیادہ نیکیاں کما لوں گا۔ دل میں یہی جذبہ لے کر صبح صبح اپنے گھر سے باہر نکلے اور گلیوں میں پھرنے لگے مدینہ کی کہ چلو کہیں اگر کوئی ضرورت مند مل جائے تو میں اس کی کچھ مدد کر دوں۔ دیکھا ایک ضعیف بڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر کے دروازے پر آواز لگائی کہ بی بی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے، پانی اونی بھرنا ہو یا اور کوئی کام ہو تو آپ بتائیں، آپ کے کام کو کرنے کے لیے، آپ کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ ان کا یہ جذبہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے آواز آئی کہ بیٹا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ابھی کچھ دیر پہلے کوئی شخص آیا تھا، میرے گھر کے سارے کام کو اس نے کیا اور چلا بھی گیا، پانی بھی بھر دیا، کھانا بھی بنایا، مجھے کھلا بھی دیا، گھر کی صفائی بھی کر دی، کپڑے اپڑے بھی صاف کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ آخر کون ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے آ کر ان کے گھر کے سارے کام کو پورا بھی کر دیا اور چلے بھی گئے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں جستجو اور بڑھ گئی، سوچنے لگے کہ معلوم کیا جائے کہ کون ہے یہ شخص۔ دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بڑھیا کے گھر میں حاضر ہوئے، دروازے پر جا کر آواز لگائی کہ خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں، میں وہ کام کر دوں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اندر سے پھر وہی آواز آئی کہ بیٹا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے پہلے کوئی آیا تھا اور گھر کے سارے کام کو کر کے تو چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ ہو سکتا ہے کون، اتنا اللہ والا آخر کون ہے جو فجر سے بھی پہلے آ کر، میں نے یہ کوشش کی تھی کہ چلو آج میں اس بڑھیا کا کام کر دوں، لیکن مجھ سے بھی پہلے آ کر گھر کے سارے کام کاج کو فجر سے پہلے ہی نمٹا کر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں ایک ارادہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح تو اس بات کو معلوم کرنا چاہیے، اور تیسرے دن رات کے آخر پہر میں اور کچھ دیر پہلے اسی بڑھیا کے گھر کے پاس حاضر ہو گئے اور ایک جگہ چھپ کر دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے کون نکلتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص
چادر سے اپنے منہ کو ڈھانپے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے جھپٹ کر پکڑ لیا کہ دیکھوں تو کون ہے آخر یہ اللہ والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پکڑا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ عمر چھوڑو، میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، تجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی، یہ آرزو تھی کہ میں نیکیاں کمانے میں تجھ سے آگے بڑھ جاؤں، مگر میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ تجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، یعنی بادشاہ تھے۔ ایک بادشاہ، اپنے وقت کا بادشاہ، اپنے وقت کا خلیفہ، وہ کسی ضعیف، کمزور اور ناتواں بڑھیا کے گھر میں اس لیے جاتا ہے رات کے اندھیرے میں تاکہ ان کے گھر کے سارے کام کاج کو کر دے، ان کی کچھ مدد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے قائدین، ایسے حکمران پیدا کیے تھے، ایسے حکمرانوں کی ایک جماعت کو تیار کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یقیناً تمام کے تمام صحابہ کرام اپنے آپ میں ایک قائد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ محنت اس طرح رنگ لائی کہ ابو بکر صدیق بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ بننے کے بعد کسی غریب بڑھیا کے گھر میں جا کر ان کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، ان کے گھر میں پانی بھرتے ہیں، ان کے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا کام ہے۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دل عطا کیا تھا وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ایمانی قوت عطا کی تھی وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو جذبہ عطا کیا تھا وہ جذبہ بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور پھر ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام کی مدد کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس وقت ان مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے، آج ہماری بھی ویسے ہی مدد کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلے اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا پڑے گا، پہلے اپنی آواز میں وہ تاثیر پیدا کرنی پڑے گی کہ جب ہمارے منہ سے پکار نکلے، ہماری زبان سے کوئی صدا بلند ہو تو اللہ کے دربار میں وہ فوراً قبول ہو جائے۔